99 وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، اور اولیاء کی کرامات کو ہم مانتے ہیں، اور جو مضبوط اور ثقہ راویوں سے روایات کے اندر آئی ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ہے ولی کی کرامت کو ماننا، یہ بات الگ ہے، ایک ہے خاص ولی کی خاص کرامت کو ماننا، یہ بات الگ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ولی سے کرامت ہو جاتی ہے، اور خاص ولی کی خاص کرامت اگر معتبر لوگوں سے ثابت ہو تو مان لیں گے، اور معتبر لوگوں سے نہ ثابت ہو تو نہیں مانیں گے۔ ایک ہے کرامت کا عقیدہ اور ایک ہے خاص ولی کی خاص کرامت کا نظریہ، دو باتیں الگ ہیں۔ اولیاء کی کرامات تو ہم مانتے ہیں، لیکن فلاں ولی کی فلاں کرامت اگر مستند روایت سے ثابت ہو، نقل کرنے والے مستند اور معتبر لوگ تو مان لیں گے، اور اگر نقل کرنے والے کمزور ہوں تو پھر نہیں مانیں گے۔ تو اس کا تعلق کرامت کو ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہے، کرامت کے ثابت ہونے اور ثابت نہ ہونے سے۔ جس کرامت کا کرامت ہونا ثابت ہو ہم اس کو مانیں گے۔ تو ہم کرامت کو مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو ولی کی کرامت کا قائل ہے اور پھر ولی سے مانگتا بھی ہے۔ ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں مانگتے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ ولیہ ہے۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھی۔ حضرت زکریا جب دعوت تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، حضرت مریم کا دروازہ بند کر دیتے۔ بچی تھی، تربیت میں تھی۔ زکریا علیہ السلام واپس آتے، دروازہ کھولتے اور ان کو کھانا دیتے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اس لیے کوئی پردے کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اور ویسے نبی بھی تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک بار تشریف لائے اور حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ بغیر موسم کے وہ پھل کھا رہی تھی۔ حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً آپ کی 100 سال کے لگ بھگ تھی، اور حضرت کی اہلیہ کی عمر تقریباً 90 سال کے لگ بھگ تھی، اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو دیکھا بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں، تو آپ سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مجھے بھی بیٹا، مجھے بھی اولاد دے دے، جس طرح موسم نہیں اور مریم کو پھل آپ نے دیا ہے، اولاد کا موسم میرے اوپر نہیں، مجھے بھی آپ اولاد کا پھل دے دے۔ اب نصارہ اور عیسائی انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھاتی تھی، تو عیسائیوں نے مریم کے خدا سے نہیں، خود مریم کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، بغیر موسم کے آپ پھل کھا سکتی ہیں، ہماری حاجات اور مرادیں بھی پوری کر سکتی ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کی کرامت کو دیکھ کر مریم سے مانگا عیسائیوں نے، اور حضرت مریم کی کرامت کو دیکھ کر مریم کے خدا سے مانگا حضرت زکریا نے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں بلکہ ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ تو کرامات کا عقیدہ برحق ہے، ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے۔ اور درمیان میں بات آ گئی، حضرت مریم کے زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ خالو سے پردہ ہوتا ہے، میں نے کہا یہ نہ سمجھے کہ خالو سے پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ زکریا علیہ السلام چونکہ حضرت مریم کے خالو تھے، اب ظاہر حضرت مریم کا جو تعلق ان سے تھا وہ عام مجاورین سے نہیں تھا، نبی بھی ہیں اور خالو بھی ہیں، اس لیے جب مجاورین بیت المقدس کا باہمی یہ معاملہ ہوا کہ مریم کی کفالت کون کرے، تو زکریا علیہ السلام نے ترجیح دی کہ میں کروں گا، خالو بھی ہوں نبی بھی ہوں، اور باقی حضرات چونکہ تورات کے علماء تھے ان کی خواہش کی تربیت ہم کریں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مریم علیہ السلام بڑے خاندان کی عورت تھی،
ان کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، تو بڑے خاندان کی عورت تھی۔ بڑے خاندان سے مراد پیسے والا نہیں، عزت والا، حسب والا، علم والا، تقوی والا۔ پھر ان کا باہمی آپس میں یہ طے ہوا، وہ آپ کے علم میں کہ قرعہ اندازی کر لیں، جس کا قرعہ نکلا تو ان کی کفالت کرے گا۔ اور قرعہ کیا طے ہوا کہ جس کتاب سے تورات لکھتے ہیں اس کتاب کو نہر میں ڈالیں، جدھر سے پانی آ رہا ہے جس کا قلم اس سمت میں چلے گا وہ تربیت کرے گا۔ تو زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف سمت میں چلا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اے محمد آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ قلم ڈال رہے تھے مریم کفالت کون کرے گا۔ لا الہ الا اللہ